अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे आज की गुफ्तगू का जो मकसद है, जो नवाबज़ादा गौहरम साहब हमारे MP साहब हैं, उन्होंने 22 तारीख से लेकर मार्च की 4 तारीख तक बुगटी कबाइल को मुख्तलिफ़ कबीलों की सूरत में मुख्तलिफ़ तारीख़ों पे इनवाइट किया है। डेरा बुगटी में आया ताकि वो मालूम कर सकें कि उनके क्या मसाइल हैं और किन सकीमात पे काम को शुरू किया जा सके। इस पर मैं आज बहस करना चाहता हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं मरेटा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले वडेरा जमशेद बुगटी साहब, तो इसके साथ साथ एक समाजी कारकुन भी हैं। उनसे हम आज बहस करेंगे इस मौजू पे कि आया इसका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम वडेरा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप मुझे पहले ये बताइए कि नवाबज़ादा गौहरम साहब ने, जो कि हमारे MP हैं, तो उन्होंने क्यों इनवाइट किया कौम को? बज़ाहिर तो वो देखना चाहते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। आपसे मैं मालूम करना चाहता हूँ, क्या वाकई नवाबज़ादा साहब को हमारे मसाइल का, अपने अवाम के मसाइल का पता नहीं है, या इसके पीछे कोई और सियासी मकासद हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डेरा बुगटी में जो हमारे सियासतदान सियासत कर रहे हैं, असल में कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारे अवाम का है। क्योंकि हम अवाम हमेशा बेवकूफ़ी की तरह जो है ना इनके पीछे लगे रहते हैं। अब नवाबज़ादा सरदार गौहरम साहब ने जो नोटिस जारी किया है, तो उसमें जो है ना मुख्तलिफ़ कौमों को उन्होंने बुलाया है कि मैं आप लोगों के मसले सुनूंगा। देखें, डेरा बुगटी के जो इज्तिमाई मसले हैं वो मुझे तो पता है, आपको पता है, लेकिन हमारे अगर MP को वो मसले नहीं पता तो फिर हमें हमारी बदकिस्मती है कि हमने उसको MP बनाया और उसको 2 साल गुजरने के बाद अभी तक हमारे मसलों का नहीं पता। वो हमसे जुदा जुदा मुलाकात करके हमारे मसले पूछेंगे, या वो जो है ना मतलब कोई मखसूस कोई हमें चीज़ देना चाहते हैं जुदा जुदा रिश्वत की सूरत में, या इसी तरह कि इनको जो है ना एतमाद में लिया जाए, कोई बात ना करे मेरे खिलाफ। इनफरादी तौर पे तो नहीं बुलाया है, ठीक है ना, और मुख्तलिफ कौमों को इकट्ठे बुलाया है, जो राहिजा है, जो मुंदरानी है। अगर कोई रिश्वत, देखिए, ये जो नोटिस मैंने पढ़ा है, सबसे पहले तो मुझे इस नोटिस पे एतराज़ है, जिस तरह की ये कौमों को बुलाया है। इस पे मैं फिर आगे चल के आपसे बात करूँगा, लेकिन ये तरीक़ेकार गलत है। अव्वल तो नवाब बुगटी के फैमिली से क्योंकि बुगटी के नवाब तो नहीं है, हमारे इलाके के MP हैं, वो जिस तरह बुलाएं हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। अगर नवाब बुगटी होते तो उसका बुलाने का तरीका एक अलग होता है। वो एक जो बुगटी कौम को बुलाया जाता है कौमों की सूरत में, जिस तरह ये नोटिस में लिखा हुआ है, मरेटा, डोम, शेख, जत, और इस तरह जो है ना ये तीनों कौमों को अलहदा बुलाया है, हिंदू बरादरी को अलहदा बुलाया, रायजा को अलहदा बुलाया है। देखें, जहाँ तक मुझे पता है, डेरा बुगटी के रायशी जो मरेटा है, डोम है, शेख है, जो भी है, रायजा और जत, ये रायजा और हिंदू, ये डेरा बुगटी में इन सब को मिला के शारदारी बोलते हैं। शारदारी को नवाब बुगटी बुलाता था, तो शारदारी जो है ना उनको कह के बुलाता था कि शारदारी का जो है ना फ़लाँ तारीख को डेट है, उनसे मतलब जो भी काम होता है ना। इसने जो इसका जो नोटिस है, पहले तो मुझे इस पे एतराज़ है, क्योंकि इसने सिर्फ इनकी जो जहनीत है वो यही थी कि मरेटा कौम को हकीर ज़ाहिर करना। मरेटा एक बड़ी आबादी वाली कौम है, डेरा बुगटी में एजुकेटेड कौम है और सबसे बाशऊर है, जुर्रतमंद कौम है। लेकिन ये इस तरह की चीज़ों से बार बार उसको जो है ना वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी ज़हनीत है, उनका कसूर नहीं है, लेकिन ये फिर बहस लंबी हो जाएगी। हाँ, आप देखें, अगर इजाज़त है मैं बात करूं, ये इनके जो सेक्रेटरी वगैरह हैं, मेरे ख्याल में मास्टर है एक, सैयद मोहम्मद है, और दूसरे हैं। ये जब मसाइल के लिए बुलाया गया कौमों को, तो सबसे पहले तो इनको पता होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो मेन मसला है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान का जो मेन मसला है वो एजुकेशन का है।
ایجوکیشن کا جتنے بھی لوگ ہیں ٹیچر حضرات وغیرہ اگر میں گن کے بتاؤں یا جو ہے نا آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا اس کے جو پی ایس ہیں وہ بھی ایجوکیشن کے اس نے ڈسٹرکٹ آفیسر بھی ایک مرتبہ جو ہے نا لگوایا تھا جو مین مسئلہ ایجوکیشن کا ہے اس کی طرف اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ سید محمد کے ڈسٹرکٹ آفیسر لگوانے کا اس کو پتہ تھا کہ یہ ایک مسئلہ ہے ایجوکیشن میں نا ایجوکیشن کے اسکول بند ہیں دور دراز علاقوں میں کوئی جاتا نہیں ہے ٹاؤن ایریاز میں اسکولوں میں کیا نہیں ہے پانی نہیں ہے اس میں جو ہے نا واش روم نہیں ہے بچوں کے لیے پریشانیاں ہیں کرسیاں نہیں ہیں فرنیچر نہیں ہے آج تک اس طرح کا میں نے 2 سالوں کے دوران اس کا کوئی اس طرح کا نہ وزٹ دیکھا ہے نہ کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بات کی ہے اور دوسرا ہیلتھ ہے مین جو دوسرا جو ایشو ہے وہ ہیلتھ ہے اور لوگوں کا جو ہے نا پینے کا پانی ہے گیس ہے بجلی ہے اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں یہ سارے ان کو پتہ ہونے چاہیے ہمارا ایم پی اے اگر 2 سالوں میں ہمارے مسئلے نہیں سمجھ سکا تو یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے ووٹ دے کے اس کو منتخب کرایا تو یہ جو ہے نا قوم سوچے تو ڈاکٹر صاحب بنیادی جو مسائل ہیں آپ نے ذکر کیا ہے ایجوکیشن ہے بجلی کا بڑا بحران ہے ہمارے علاقے ڈیرہ بگٹی سوئی میں خاص کر اور ڈیرہ بگٹی میں بھی گیس کا بحران ہے یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں تو اس کے یقیناً ان کو تو علم ہوگا ان مسائل کا لیکن آپ کے کیا سوچتے ہیں کہ کیوں بلائے کیا مقصد سیاسی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں کچھ یہی سیاسی مقاصد ہے سارے ان کے اور کوئی مطلب پبلک سے کوئی ان کو انٹرسٹڈ نہیں ہے یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاست کو چمکانے کے لیے کہ میں نے قوموں کو بلایا ساروں کے مسئلے علیحدہ علیحدہ سنے میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو سارے مسئلے پتہ ہیں وہ سیاست کھیل رہا ہے اور ہماری عوام بیوقوف ہے کہ وہ اس سیاست کو سمجھ نہیں پا رہا یہ بار بار جو ہے نا دھوکہ کھا رہے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے ہاں اس سے پہلے سرفراز صاحب تھے سرفراز صاحب نے پھر بھی تھوڑے بہت اس طرح گلی محلوں میں ہاں اس وقت چیلنجز بھی تھے اس وقت جو ہے نا حالات بھی کچھ زیادہ خراب تھے آج تو حالات کوئی نہیں اس طرح کے آج تو ڈیرہ بگٹی ایک پرامن جو ہے نا ضلع ہے اس میں آپ رات 12-1 بجے ڈیرہ بگٹی جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں کہیں بھی جو ہے نا آنا جانا پیر کو ایک ویرانہ علاقہ ہے پیر کو میں خود یہ ایک ہفتہ 2 پہلے میں 11-12 بجے واپس آیا پیر کو سے مطلب ایک پرامن ضلع ہے اب اس کے جو بنیادی مسئلے ہیں وہ ایک عام بچے کو بھی پتہ ہے کہ مسئلے ہمارے کیا ہیں یہ پہلے آپ نے جو اعتراض کیا تھا کہ مریٹا برادری کو یہ مریٹا ہندو ہے اور یہ جت خاص کر ڈیرہ بگٹی میں تو جت اتنے نہیں ہیں ٹھیک ہے شاہدار تو جو میرے علم میں ہے آپ کے علم میں تو زیادہ ہوگا آپ کیونکہ آپ رسم و رواج سے واقع مجھ سے زیادہ واقف ہیں تو شاہدار کا مقصد وہ تو رہ جاتا اس میں ہندو تھا اور شیخ تھوڑے بہت تھے تو مقصد شاہدار مطلب کہ جو شہر ایریا میں رہتے ہیں ڈیرہ بگٹی شہر ایریا میں رہتے ہیں چاہے کسی قوم سے تعلق رکھتے ہو تو ہاں یہ بھی ایک آپ نے کہا حقیقت ہے کہ مریٹا کی اکثریت ہے بڑا ووٹ بینک رکھتا ہے لیکن اس دفعہ ابھی جو ہم ڈفرینس محسوس کر رہے ہیں کہ راہجہ کو نوابزادہ صاحب نے الگ سے بلایا ہے یہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں یہ اس کا قصور نہیں ہے وہ اپنی قوم کو پروموٹ کر رہا ہے ایک مطلب علیحدہ حیثیت اس کو دلا رہا ہے ڈیرہ بگٹی میں ٹھیک ہے اگر ہے بھی لیکن نواب بگٹی کے سسٹم میں جو اس کا نظام تھا اس میں یہ نہیں تھا اس میں راہجہ بھی شاہدار تھا ہندو بھی شاہدار تھا مریٹا جو بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ شاہدار تھے کیونکہ ہمارے یہ جو باہر دوسرے تحصیلوں میں مریٹا بیٹھے ہوئے ہیں اب میں بھی مریٹا قوم سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میں کلپر کا حصہ ہوں میں کلپر سے اپنا حصہ لے رہا ہوں اور میں کلپر کا حصہ ہوں میں وہاں کے مریٹوں کے ساتھ نہیں آتا اور یہ میں آپ کو ایک ذہنیت بتا رہا ہوں کہ یہاں اتنی جو ہے نا ایک گندی ذہنیت ہے کہ یہ مریٹا کو غلام جو ہے نا دکھانا چاہتے ہیں کہ مریٹا ایک غلام قوم ہے اور ہم جو ہے نا اونچے خاندانوں سے وہ نیچ ہے لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ مریٹا تعلیم یافتہ قوم ہے مریٹا جرت مند قوم ہے اور مریٹا آبادی والی قوم ہے یہ ڈیرہ بگٹی پورے ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی میں سب سے بڑی آبادی مریٹا قوم کی ہے
اور میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. کچھ دن پہلے میں ایک دوست سے حال وال کر رہا تھا, مریٹا قوم سے ہے وہ. اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں ایک بڑے آفیسر سے ملنے گیا ہوں, ڈیرا بگٹی کے ایک بڑے آفیسر سے ملنے گیا ہوں. تو اس سے جو ہے نا میں نے کہا کہ باتیں کرتے کرتے کہا کہ مریٹا یا دوسرے ڈوم یا کسی غریب قوم کو آگے لایا جائے, ان کو جو ہے نا تھوڑا نمائندگی دلایا جائے. تو وہ جو ہے نا کہا, میرے طرف حیرانی سے دیکھنے لگا وہ آفیسر کہ مریٹا تو غلام ہے بھائی بگٹی کا, مریٹا کیسے جو ہے نا ان کو نمائندگی دلائے. دیکھیں وہ اس آفیسر کو تو نہیں پتہ تھا, وہ تو باہر سے آیا ہوا تھا, لیکن یہاں سے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے بتایا. یہ چیز میں آپ کو ایک بتا دوں, یہ چیز مریٹا یہ جو ہے نا کلپر قوم میں نہیں ہے. کلپر قوم میں پورا, میں آپ کو کلپر قوم کا جو ہے نا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ پورے کلپر قوم میں گھومیں, آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ مریٹا ہے میں کلپر ہوں, یا آپ نیچ ہے میں اونچے خاندان سے نہیں ہوں. یہ ایک دو قوم ہیں, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ ان کی ذہنیت ہے کہ مریٹا حقیر ہے, ہم اونچے ہیں. ایک بات اور بھی ہے ورنہ صاحب, ابھی تعلیم کا دور ہے, یہ قومیت کو بار بار اس کو زندہ کرنا یہ صرف پہچان کے لیے ضروری ہے. لیکن مریٹا نوابزادہ صاحب ایسا بھی کر سکتے تھے, ایک دن سوئی والوں کو بلاتے, ان کے بھلے اس کو معلوم نہیں, سوئی کو بلاتے, ڈیابٹی والوں کو. تو اس کو اس طرح کیوں نہیں کیا؟ طریقہ کار یہی تھا کہ اگر آپ واقعی مخلص تھے کہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے, تو آپ جو ہے نا ایک دو دن سوئی میں آ کے بیٹھ جاتے. اب الیکشن کمپین کے لیے اگر آپ ایک ہفتہ یہاں بیٹھ سکتے ہیں, تو ترقیاتی کاموں کے لیے آپ یہاں آ کے بیٹھتے اور ایک نوٹس لگاتے, بھائی تحصیل سوئی کے جو بھی کسی کا کوئی کام ہے, مطلب جو اجتماعی کام ہے وہ تو مجھے پتہ ہے وہ کیا کرنے ہیں. ابھی سالوں کے اکٹھے ہیں, پھر اجتماعی کام ہے, فردی کام تو نہیں ہے. اجتماعی ہے نا, اجتماعی کام کے لیے بلانے کی کیا ضرورت تھی. اجتماعی کام مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے اجتماعی کام کیا ہے. بھائی میرے ڈسٹرکٹ میں اسکول میں بند ہیں, اسکولوں میں سامان نہیں ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. یہ سارے اہم ایشو ہیں اور ان پہ بات چل رہی ہے ہر وقت. سوشل میڈیا میں ان پہ جو ہے نا بات ہوتا رہتا ہے. بالکل آپ کو پتہ ہے, جیسے ابھی یہاں ہمارے ECG, یہ ایکس رے, یہ سرنجیں, یہ اس طرح کے نہیں ہیں. یہ تو ظلم نہیں ہے. یہ تو ابھی آپ لوگوں میں کیسی نمائشی میٹنگ ہو رہے ہیں, وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, سارے آ رہے ہیں, سارے جا رہے ہیں. ٹی وی نمائندگان کا جو ہے نا میں جرت کو سلام پیش کرتا ہوں. اب جو حالیہ دورہ تھا وزیر اعلیٰ کا, تو ہمارے MPA صاحب نے تو کوئی اسپاسنامہ نہ پیش کیا ہے, نہ اس کو علاقے کے مسائل بتائے. ہاں اگر اس جو ہے نا چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی MPA صاحب کو پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر کوئی بڑا مطلب CM PM وغیرہ کوئی بھی وزٹ کے لیے آتا ہے, تو وہاں کا MPA ان کو اسپاسنامہ پیش کرتا ہے, وہ اپنے علاقے کے مسائل بتاتا ہے. لیکن اس نے کوئی مسائل پیش نہیں کیے. وہ تو آپ کے نمائندوں نے کہا کہ بھائی اسپتال کا مسئلہ ہے, اور جو ہے نا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے. عوام نے بھی ہمت کی تھی, اور جلال کرپل نے بھی اس کو وزیر اعلیٰ کا ہاتھ پکڑ کے بولا تھا, کچی کینال کے زمین کے مسائل نے, سکا خان نے اجاگر کی مسئلے. مطلب تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے MPA صاحب کو نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے کیا مسئلے ہیں نا. دیکھیں ڈسٹرکٹ ہمارا اگر کوئی کام کرنا چاہے خلوص نیت سے, اپنے علاقے کے جو ہے نا ترقی کے لیے, اپنے قوم کے, اپنے ملک کی ترقی کے لیے, قوم کی خوشحالی کے لیے, تو اس کو ساری چیزیں پتہ ہے. اگر یہ سیاست ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں, یہ اس طرح کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں اب قوم ایجوکیٹڈ ہے, اب وہی قوم نہیں ہے, 50 سال پہلے والی قوم نہیں ہے. اب قوم ایجوکیٹڈ ہے, اب قوم آپ کے سارے باتیں سمجھ سکتا ہے. آپ کوئی بھی بات کہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کس نیت سے کہہ رہے ہیں. کوئی بھی لیڈر ہو, ضروری نہیں کہ میں گوارام صاحب کا کہہ رہا ہوں, کوئی بھی لیڈر اگر کوئی بات کہہ رہا ہے, کوئی دعویٰ کر رہا ہے, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے. اب اس طرح کے جو ہے نا وہ بہانے اگر نہ کریں تو بہتر ہے. اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ کر کے کام کریں. علاقے کے جو بھی مسائل ہیں وہ سارے پتہ ہیں, کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. یہ روڈوں کے مسئلے ہیں اور جو مواصلات کے جو بھی ہیں ہمارے وہ ہیں,
एजुकेशन है, तालीम है, सारे चीज़ें पता है सबको। एक तरफ से बन रहे हैं तो दूसरी तरफ से टूटते जा रहे हैं। हाँ ऐसे ही है, बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। देखे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर हाँ एक मरतबा इस तरह मैं देख रहा था, ग्वाराम साहब एक सेवरेज का विजिट कर रहे थे किसी मंदवानी कॉलोनी में, पता नहीं क्या, दूसरे दिन उसी सेवरेज का जो है ना पोस्ट आया हुआ था सोशल मीडिया पे कि वो सेवरेज जो है ना बंद है या उस पे सही काम नहीं हो रहा है। उस इस तरह का कोई एहतजाज था उस पे। कोई चेंज नहीं है कि गुज़श्ता 5 सालों में इस नवाबजादा नहीं आपने जो आस लगाया तब वो किधर जाएंगे? आप चेंज किस दौर से चेंज चाह रहे हैं? आप किस दौर से लेके चेंज की बात कर रहे हैं? नवाबजादा साहबान आ रहे हैं, शायद चेंज आ जाए। देखें नवाबजादा साहब से पहले जो सरफराज साहब रह के गए हैं, मेरे ख्याल में जितने काम सरफराज ने किए हैं, जितने मुलाजमतें लाए हैं, ये तो अभी उसका जो है 10वां हिस्सा भी नहीं कर पाया। हो सकता है बाद में ना कर सके। उसने बहुत काम किए, उसने इलाके के लिए काम किए, लेकिन उसमें वो उसका अलग बहस है। मैं उस पर पढ़ना नहीं चाह रहा। शुक्रिया वड्डा साहब। तो दोस्तों आपने वड्डा साहब की, जमशेद साहब की बातें सुनी हैं। बात यह है कि मसाइल का पता हर किसी को है, हर शख्स को है, उसको क्या ज़रूरत है। यहाँ साफ ज़ाहिर है बिजली की कमी है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, सेहत तबाह बर्बाद है, तो मसाइल का पता सबको है। अभी ये मतलब कि टाइम पास करने वाली बातें हैं, ये मुलाकातें, ये मसाइल का सुनना। तो बहरहाल अल्लाह पाक इस कौम पे रहम करे, हमारे लीडरन को भी अल्लाह पाक तौफीक दे, हमारी कौम के लिए खिदमत करें, कुछ करें, क्योंकि अवाम ने तवक्कुआत बड़े वाबस्ता कर रखे हैं इनसे। इनको भी अल्लाह पाक हिम्मत दे और इनको अल्लाह पाक कोई मौका फराहम करे कि हमारे लिए कुछ कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।